معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی اور میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج 14 اگست 2020 ہے اور آج ہم سب پاکستان کی 73ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور آج سے 73 سال پہلے ہم نے 14 اگست 1947 کو اس ملک کو آزادی حاصل کرتے دیکھا۔ 14 اگست 1947 کو ہندوستان کی تقسیم میں نو آبادیاتی اور سامراجی طاقتوں نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مائیگریشن اور ہر طرح کے قومیتی، لسانی، ثقافتی کمپوزیشن کو نظر انداز کیا۔ یہ اتنی بڑی مائیگریشن تھی جس کو معروف ہسٹورین وڈسن دی گریٹ ڈیوائڈ کہتا ہے، اور پھر اسی حوالے سے اس نے اپنی معروف کتاب جو کہ پارٹیشن کے اوپر ہے، دی گریٹ ڈیوائڈ، لکھی۔ پیارے دوستو، جو قومیں اپنے ماضی کو اور اپنی تاریخ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کہ اگر محسنین کا نام لیا جائے تو اس میں 3 بڑے نام آتے ہیں، جن میں سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور یہ تینوں کے احسانات کا بدلہ پاکستان۔ 2 قومی نظریے کو سر سید احمد خان نے جلا بخشی، اور پھر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس 2 قومی نظریے کے نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کو، مسلم نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کو 14 اگست 1947 کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ 73 سال کے بعد بھی ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکے، تو اس لیے آج کے ہمارے اس لیکچر یا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس 73 سال کے سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اب بھی ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، اور ہماری کوئی منزل نہیں ہے، اور وہ جنہوں نے
اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے جدوجہد کی، اس وطن کے حصول کے لیے پاکستان موومنٹ اور تحریک پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں، وہ راندہ درگاہ ٹھہرے اور اس منزل کے اب وہ مالک ہیں جنہوں نے اس تحریک کی، اس موومنٹ کی، ہندوستان کے بٹوارے کی، پاکستان کے قیام کی بھرپور مخالفت کی۔ تو 73 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام اور جدید نو آبادیاتی نظام کے عہد کے تضادات ابھی طرح جوں کے توں موجود ہیں۔ سامراجی طاقتوں کی معاشی، سیاسی، فوجی بالادستی اور اجارہ داری اسی طرح قائم دائم ہے، اور آج بھی وطن عزیز میں قبائلی نظام، جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجی بالادستی کا نظام اسی طرح قائم دائم ہے، اور اس ملک کے لوگ 90% لوگ اپنی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں، اور ان کے بنیادی حقوق اور مسائل آج تک حل نہ ہو سکے۔ اور مسلم نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ، جس کے 3 بڑے بانیان یا چیمپئن سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح تھے، تینوں کا مسلمانوں کی صوبائی خود مختاری کے اوپر اور مسلمانوں کے روزمرہ کے حقوق، ان کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے جو جدوجہد تھی، اس میں قومی سوال بھی تھا، اور یہ ہندوستان قومی سوال کے اوپر ہی تقسیم ہوا ہے۔ قومی سوال بڑا اہم ہے، پھر اس کے بعد 1971 میں قومی سوال پر پاکستان بھی تقسیم ہوا ہے، تو وہ قومی سوال آج تک حل نہیں ہو سکا، اور اس وفاق کے اندر آج بھی قومی سوال اسی طرح موجود ہے، جیسے غربت موجود ہے، جیسے مہنگائی موجود ہے، جیسے بے روزگاری موجود ہے، جیسے مذہبی منافرت موجود ہے، مذہبی فرقہ واریت موجود ہے، بنیاد پرستی تو اب دہشت گردی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو 73 سال میں ہم نے یہی ترقی کی ہے کہ ہم ایک روشن خیال قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ایک غیر فرقہ وارانہ روشن خیال اور ترقی پسند پاکستان کی بجائے ہم نے اس ملک میں مختلف مارشل لا دیکھے، نظریہ پاکستان کے نام کے اوپر عوام کا استحصال دیکھا، نظریہ پاکستان اور اسلام کو امریکہ کے مفادات کے لیے استعمال ہوتے دیکھا، اور اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسے مقدس نام کو سامراجی طاقتوں نے 73 سال میں استعمال کیا، اور اس کے لیے پاکستان کے حکمران بھی استعمال ہوئے۔
تو 73 سال میں قائد اعظم کے تصورات کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہوا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج کی ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کہ وہ لوگ، وہ مکتبہ فکر نہ صرف جو اس تحریک کے خلاف تھے انہی کے لیے یہ منزل مقرر ہو گئی، بلکہ اب تو وہ منزل سے آگے ملکیت کے دعوے دار بھی بن گئے ہیں، اور جنہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں، دیواریں کھڑی کیں، بانیان پاکستان کے لیے کیا کیا نہیں کہا، وہ آج اس ملک کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کا غیر فرقہ وارانہ کردار جو قائد اعظم کا بنیادی تصور تھا، اس کو باوجوہ روک دیا گیا، اور 73 سال میں ایسے ایسے تجربے کیے گئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو آج نظریہ پاکستان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، وہ لوگ کون تھے جو قائد اعظم کے خلاف تھے، وہ لوگ کون تھے جو علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے مخالفین تھے، وہ کافر اعظم کہتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں وہ بہت کچھ کہتے تھے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ تو وہ لوگ جو تحریک پاکستان اور بانیان پاکستان کے شدید ترین مخالف تھے، انہی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پیارے دوستو، گزشتہ لیکچر میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ 1935 کے ایکٹ کے بعد اس بات کی تیاری شروع ہو گئی کہ ہندوستان میں ایک ہندوستانیوں پر مشتمل ایک حکومتی اور ریاستی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا، جس کے لیے 1935 کے ایکٹ کو نافذ کیا گیا۔ تو کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنی اپنی تیاری رکھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ جو ہندوستان کے دو بڑے صوبے تھے، اتر پردیش، یا اس وقت اس کو سینٹرل پردیش کہتے تھے، اور اتر پردیش یونائٹڈ پروونسز کہلاتا تھا، پنجاب تھا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر انگریزوں کی خاص وفادار پارٹیاں بھی تھیں، جیسے یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب میں، زمیندار لیگ یا نیشنل ایگریکلچرسٹ پارٹی تھی یو پی کے اندر۔ تو سب نے اپنے اپنے حوالے سے الیکشن کی تیاری شروع کی۔ تو یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نئے سرے سے جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں، الیکشن کی تیاری کرتے ہیں۔ الیکشن کے نتائج سے وہ بہت مایوس ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے اندر وہ جو آج پاکستانی ریاست کے حواس پر سوار ہیں، انہوں نے کانگریس
اور انگریزوں کے ساتھ مل کر قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان پر فتوی بازی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ دستاویزی ثبوت کی طرف جانا پڑے گا، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں مرزا ابو الحسن اصفہانی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، قائد اعظم ایز آئی نیو ہم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اس زمانے میں، یعنی کہ 1930 کے بعد کا جو زمانہ ہے، تو اس میں ہندوستان میں مسلم لیگ کے علاوہ اور بھی کئی مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، اور تو 1935 کے بعد جیسے ہی 1936-37 کے الیکشن آئے تو قائد اعظم نے تمام مسلمان گروہوں کو، اور جو اس وقت 4 بڑے مذہبی گروہ تھے، دیوبندی اسکول آف تھاٹ، جمعیت علماء ہند یا بریلوی اسکول آف تھاٹ، اسی طرح مجلس آرار، خاکسار تحریک اور جماعت اسلامی وغیرہ، یہ وہ مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں تھیں اور گروہ تھے جن کو انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یا مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو اصفہانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کام کے لیے مسلم لیگ نے ایک الیکشن بورڈ بنایا جس میں مولانا حسین احمد مدنی، مولوی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب، یہ وہ حضرات تھے جن کو انہوں نے اس الیکشن بورڈ کے اندر شامل کیا، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ مسلم لیگ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کو بنایا جائے، اور 50,000 روپیہ جو ہے وہ اخراجات کے لیے مختص کیا جائے۔ تو اب اس زمانے میں 50,000 روپیہ کہاں سے آتا مسلم لیگ کے پاس؟ تو جناح صاحب نے کہا کہ بھئی یہ فی الوقت تو نہیں ہو سکتا، یہ آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے، فی الحال کوئی کام وام تو ہم شروع کریں۔ لیکن اسی کو بنیاد بنا کر یہ حضرات جو تھے یہ اس بورڈ سے نکل گئے اور مسلم لیگ کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا، اور اس فتوے کے اندر یہ لکھا کہ مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت حرام ہے اور قائد اعظم نعوذ باللہ کافر اعظم ہے۔ تو یہاں سے یعنی کہ یہ بات شروع ہوتی ہے، اور پھر ان کا رخ جو ہے وہ پورے طریقے سے مسلم لیگ کے خلاف
اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف اور کانگریس کی حمایت میں ان کا موقف آ گیا. اور پھر ایک بڑا مشہور پمفلٹ انہوں نے لکھا متحدہ قومیت اور اسلام، جس میں اس بات کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کا کو ایک متحد رہنا اور ہندو سکھ عیسائی مسلمانوں کا اکٹھے رہنا عین اسلام ہے. تو اسی طرح پھر جو اس اسکول آف تھاٹ کے دیگر علماء تھے جو اب پاکستان میں ہیں، جن میں بڑے مشہور مفتی تھے مفتی محمود صاحب، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پاکستان بنانے کے کام میں شامل نہیں تھے، ہمارے اکابرین اور ہم پاکستان بنانے کے شامل نہیں تھے. تو پھر ایڑی چوٹی کا زور دبتا رہا. اسی طرح جو دوسرا مسلمانوں کا اسکول آف تھاٹ تھا مولوی حضرات کا، بریلوی حضرات کا، تو اس میں بھی مولانا مرزا اصفہانی لکھتے ہیں کہ مثلا ان کی ایک کتاب تھی بڑی مشہور جس میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے، ان کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور پھر اسی کتاب میں قائد اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے عقائد و کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہیں. جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ ماننے یا اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد اور لعنتی ہے. پھر اسی مکتبہ فکر کے جو دیگر حضرات تھے پھر اسی مکتبہ فکر کے مولوی حضرات کا ایک رسالہ تھا الجواب السنیہ. تو اس کے اندر فتوے صادر کیے گئے کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا، منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا. یعنی کہ یہ علماء کرام جو بڑے دو اسکول آف تھاٹ تھے دیوبند اور بریلوی، یہ ان کی تحریر ہے. اسی طرح مجلس احرار بھی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی. 1937 کے الیکشن میں پنجاب سے مسلم لیگ کو بھی 2 سیٹیں ملیں اور مجلس احرار کو بھی 2 سیٹیں ملیں. 2 سیٹیں انہوں نے یو پی سے بھی دیں. تو اس کے اندر قائد اعظم کی نجی زندگی کے اندر جو مجلس احرار کے ایک بڑے مشہور لیڈر تھے مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے ایک شعر عام کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا. یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم. اور اسی مجلس احرار کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس 29 مارچ 1946 میں ایک قرارداد پاس کی جس میں کہا گیا تھا
کہ یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ یہ حضرات اب نظریہ پاکستان کے وارث ہیں اور کہتے ہیں یہ اسلام کے لیے بنا تھا۔ تو اب چوتھے اسکول آف تھاٹ کی طرف مطلب دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جو قائد اور رہبر جناب مولانا مودودی صاحب، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مسلمان اور سیاسی کشمکش، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ وہ جلد سوم کے صفحہ 70 پر کیا لکھتے ہیں؟ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ صفحہ 37۔ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ صفحہ 70۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے اپنے جو ان کا مشہور ایک میگزین ہے ترجمان القرآن، اس کی محرم 1360 ہجری کی جو اشاعت ہے اس میں وہ لکھتے ہیں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ ترجمان القرآن، محرم 1360 ہجری، مدیر اعلیٰ مولانا مودودی صاحب۔ تو یہ یعنی کہ بھری پڑی ہے تاریخ اس ساری صورتحال سے۔ یہ جو 4-5 بڑے مذہبی گروہ تھے اور جو مولوی صاحبان تھے، ان کی تحریک پاکستان، قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کی بابازی سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اب اسی صورتحال کے نتیجے میں جناح صاحب نے ظاہر ہے براہ راست عوام سے رابطہ کیا اور وہ عوام سے مخاطب ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں 1938 میں وہاں کی جو اسٹوڈنٹس یونین تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے جب وہ مسلم لیگ کا اثر نو 1937 کا الیکشن ہارنے کے بعد جدوجہد میں مصروف تھے، تو وہ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجد پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئین طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا لیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ اور یہ کوٹیشن ان کی جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ہیں اس کے جلد اول صفحہ نمبر 48 میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے مسلم لیگ کے کنونشن جو دہلی میں 11 اپریل 1946 کو ہوا، کب ہوا؟ 11 اپریل 1946 کو، اور اس میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا۔ ابھی آپ بات کی تقاریر تو چھوڑیں، 11 اگست میں انہوں نے کیا کہا یا لیجسلیٹو اسمبلیز میں کیا کہا۔ مسلم لیگ کے کنونشن میں 11 اپریل 1946 کو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا
اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں ہے، ہم تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ ان کی تقریر کے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے ان مولوی حضرات کو جواب دیتے ہوئے فروری 1948 میں جب پاکستان بن جاتا ہے بحیثیت گورنر جنرل، وہ اہل امریکہ کے نام اپنے ایک براڈ کاسٹ میں وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بعضوں میں خواہش خدائی مشن کو پورا کریں۔ بعضوں میں خواہش وہ خود ہی کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ صورتحال تھی، ایک طرف قائد اعظم کے خیالات اور ایک طرف ان مولوی حضرات کی مذہبی سیاسی جماعتوں کی اور مختلف مذہبی جو گروہ تھے ان کی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کی مخالفت، جس کے جواب میں قائد اعظم نے مستقبل کے پاکستان کا نقشہ بالکل واضح کر دیا۔ اب جب پاکستان بن گیا تو سب کو معلوم تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی علیل ہیں، انتہائی بیمار ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس دار فانی سے کوچ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان مولوی حضرات نے نئی صف بندی شروع کر دی، نئی تکنیک شروع کی کہ اب پاکستان تو بن گیا ہے، ہم نے بڑی مخالفت کی، ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان بننے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو اب اس پر ہم قبضہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں تاریخ دان کیا لکھتے ہیں کہ تو ان کے آپس کے جو اختلافات تھے مختلف مذہبی فرقوں کے، وہ بھی بڑے شدید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کسی غیبی ہاتھ کے اشارے پر یا کسی اور مسلط کے تحت انہوں نے ریاست پر کنٹرول حاصل کرنے کی جو جدوجہد ہے وہ شروع کر دی، تاکہ یہ ریاست جو ہے قائد اعظم کے تصورات کے مطابق ایک روشن خیال، ایک جدید مسلم اسٹیٹ، ایک ترقی پسند مسلمان ریاست جو آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی رکھتی ہو، جو عالمی طاقتوں کے درمیان ایک توازن کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مقام پیدا کرے۔ تو پھر اس کے لیے 1951 میں کوئی تقریباً مختلف فرقوں کے جو علماء کرام تھے، 31 علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ ملک تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اب اس کو تو ہم اسلامی ریاست بنائیں گے، اور کوئی یہاں قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ بھی اس سے کون انکار کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون بنایا جائے گا؟ وہ تو پاکستان کی ہر اسمبلی، پاکستان کے ہر آئین میں لکھا ہوا ہے، 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال تھی۔ ہم 73واں یوم آزادی اگر منا رہے ہیں تو کم از کم ہمیں علم تو ہونا چاہیے
کہ اس جد و جہد کے حق میں کون تھے، اس ریاست کو بنانے کے حق میں کون تھے، قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، اور جو آج پاکستان کا مطلب کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو وہ تو اس وقت بھائی اس کے تھے ہی خلاف. تو اب وہ کوئی کفارہ ادا کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کے الٹ دیکھیے، الٹ ایک بڑی عجیب صورتحال تھی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو لبرل تھے، جو سیکولر تھے، جو روشن خیال تھے، جو ترقی پسند تھے، وہ سب تحریک پاکستان کے ساتھ تھے، اور جو کٹر مذہبی اور ملا اور علماء کرام تھے وہ خلاف تھے. اب مثال کے طور پر آپ نے کبھی کسی کتاب میں، کسی سلیبس کی کتاب میں، یا کسی مطالعہ پاکستان کی کتاب میں، یا کسی تاریخ پاکستان کی کتاب میں جو یہاں لکھوائی گئی ہیں، اس میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے تحریک پاکستان کی حمایت کی. اب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تو ان کے بارے میں تو سامراجی اور جو مذہبی حلقے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھی یہ تو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو مانتے نہیں، نعوذ باللہ. کیونکہ یہی تو ساری سیاست ہو رہی تھی، اور اب بھی وہی ہو رہی ہے، اب بھی وہی ہو رہی ہے. یہی ساری سیاست ہو رہی تھی کہ بھئی سوشلزم کے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا جائے، سوشلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا جائے، سوویت یونین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کیا جائے. انہوں نے کیا نہیں کیا. جب روس میں انقلاب آیا تو مسلمان ملکوں میں یہ لٹریچر تقسیم کیا گیا کہ وہاں جو کمیونسٹ ہیں وہ عورتوں کو برقعے پہ اتار رہے ہیں، اور یورپ کے ملکوں میں یہ پراپیگنڈا کیا، یہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے کہ روس میں جو کمیونسٹ ہیں وہ عورتوں کو برقعے پہنا رہے ہیں. حالانکہ اس انقلاب کے جو بانی تھے لینن صاحب، انہوں نے شگاف الفاظ میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ماسک آر اوپن ٹوڈیز فار مسلم. کیونکہ جو انقلاب سے پہلے روس کے بادشاہ تھے، انہوں نے تو زار روس نے تو مسجدوں کے آگے دیواریں کھڑی کی ہوئی تھیں، اور یہ جو سارے غلام علاقے ہیں، یہ سنٹرل ایشیا کی 6 اسٹیٹس، یہ پھر اس انقلاب کے نتیجے میں ان کو داخلی خود مختاری بھی ملی، ترقی بھی ملی، مذہبی شناخت بھی ملی، اسلام پر عمل درآمد اور مساجد اور تمام چیزیں ان کو میسر آئیں. تو اس لیے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے تو تحریک پاکستان کی بھرپور حمایت کی. اب بائیں بازو کے کچھ لوگ بھی اس کو بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جی کمیونسٹ پارٹی نے کیوں؟ بھائی اس کو سمجھیے، کچھ پڑھیے. پہلے دیکھیے 2 چیزوں کے اوپر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے خالصتاً قومی مسئلے کے اوپر ہندوستان کی تقسیم کی حمایت کی اور پاکستان بننے کی حمایت کی. زبان کا مسئلہ اور کلچر کا مسئلہ، ثقافت کا مسئلہ. کلچر جو ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور زندگی ہم بطور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق بھی زندگی گزارتے ہیں نا. تو مذہب بھی تو پارٹ آف کلچر ہوا نا، مذہب بھی تو وے آف لائف ہے نا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو تمام اقدامات، جو رسومات، جو عبادات، شادی بیاہ، خوشی غمی، کھانا پینا، بھی یہ سب زندگی کے طریقے ہیں نا، تو وے آف لائف ہے. تو اس لیے ریلیجن از این امپورٹنٹ پارٹ آف کلچر. تو 2 چیزوں کے اوپر، چونکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا زبان کا مسئلہ بھی بڑا شدید تھا، ہندی اور اردو تنازع، اور یہ کلچر کا مسئلہ بھی بڑا شدید تھا.
تو اس کے اوپر انہوں نے حمایت کی، لیکن یہ کہیں نہیں آپ کو کسی کتاب میں یا کسی اس میں یہ شاباشی نہیں ملے گی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو۔ اس پہ الگ بھی ہم ایک لیکچر کریں گے کہ پھر اس فیصلے کو جو 1948 میں کمیونسٹ پارٹی نے اس کے اوپر ریویو کیا، وہ غلطی کیوں کی اور اس کا خمیازہ پاکستان کے لوگ آج تک کیسے بھگت رہے ہیں، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ویروا تھا آج کے 14 اگست 2020 کے حوالے سے۔ اس 73 سال میں ہم یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، یہ ملک فلاں کے لیے بنا تھا، لیکن ہم نے ڈبہ پھروڑا جب، وہ جب کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ خودو نو پھروڑو تو وچوں لیرا نکل دیا، تو وہ جب اس ڈبے کو ہم نے پھروڑا تو اس میں سے یہ لیریں برآمد ہوئیں کہ بھئی یہ تمام مذہبی جو علماء ہیں، جو مذہبی مولوی ہیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، وہ تو ساری اس تحریک کے تھی ہی خلاف، وہ تو ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، کانگریس کے موقف کی حمایت کر رہے تھے، اور تحریک پاکستان کی صرف مخالفت نہیں کر رہے تھے بلکہ کافر کافر کہہ رہے تھے۔ ہر وقت تو ہر آدمی نے جیب میں فتویٰ ڈالا ہوتا ہے، وہ جس کو مرضی جو ہے وہ جس کے ماتھے پہ لگا دے بھی یہ آدمی۔ تو الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہمارے قائد پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو یقیناً یہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اور خوشحال پاکستان ہوتا، اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہوتی، اس کی آزاد معاشی پالیسی ہوتی، یہ ورلڈ بینک اور IMF کا غلام نہ ہوتا، اس ملک میں کبھی مارشل لا نہ لگتے، اور اس ملک میں کبھی ہمارے مقدس مذہب اسلام کو اقتدار کے لیے استعمال نہ کیا جاتا۔ سامراجی افغانستان کے حوالے سے، روس کے حوالے سے جو ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں اب تک اور اب تک کر رہے ہیں، وہ کبھی نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے جتنی زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے متعین کی تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ہی رخصت ہوئے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ابھی انہوں نے بھنے اگر پہ، تو پھر انہوں نے پر پرزے نکالنے شروع کیے۔ جب ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت محمد علی جناح جیسی اس دنیا میں نہ رہی، اور پھر اقتدار کی بندربان شروع ہوئی، اور پھر یہ سب مختلف بلوں سے نکل کر سب اکٹھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھی اب اس ریاست کے اوپر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، اور وہ ایسے نہیں تھا، پیچھے سے باغیں اور ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے تھیں۔ وہ 73 سال کی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کون سی عالمی طاقتیں تھیں جو پاکستان کے اندر مختلف مذہبی اور سیاسی گروہوں کو، اس ریاست کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے۔ تو اس لیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو آج کے دن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا، یا واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق ہمیں پاکستان کی تعمیر کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔